نصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على نبيه وصفيه وحبيبه وأمينه وحجته النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الابتحي سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم. أما بعد فقد قال الهدى في كتابه العلا بسم الله الرحمن الرحيم. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحق مع علي وعلي مع الحق. اللہم ادر الحق حیث ما دار علی. ملک مولا کائنات کی ذات پہ بلند تر صلوات پڑھیے. اللہم صلی اللہ محمد. نعرہ تکبیر. مل کے نعرے کا جواب دیجئے. پنجتن کے خالق کا نام ہر بلندی سے بلند ہے. بلند آواز سے نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. یہ نعرہ مسلمان کی پہچان نعرہ ہوتا ہے. سب مل کے اپنے اسلام کا اعلان کیجئے. نعرہ رسالت. نعرہ حیدری. رسول کی حدیث ہے حضرت علی علیہ السلام کی محبت مومن کی نشانی ہوتی ہے. سب مل کے اپنے ایمان کا اعلان کیجئے. نعرہ حیدری. حسینیت یہ چہلم کے حوالے سے مجلس ہے اور یہ نعرہ مولا حسین کی فتح کا اعلان ہوتا ہے. سب مل کے مولا حسین کی فتح کا اعلان کیجئے. حسینیت. ابھی بھی لوگوں کی زبانیں خاموش ہیں. تمام مل کے مولا کی فتح کا اعلان کیجئے. حسینیت. حسینیت. یزیدیت. یزیدیت. خاندان تطہیر پہ بلند تر صلوات پڑھیے. سب سے پہلے دعا ہے کہ مالک آپ کا تشریف لانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. جو بھی بندہ صف ادا پہ آتا ہے دل میں کوئی نہ کوئی حسرت حاجت دعا لے کے آتا ہے. یہ ذکر دعا کی قبولیت کا بہت بڑا وسیلہ ہے. مالک ذکر کے صدقے میں آپ جو دعائیں حاجات لے کے اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے. کتنی ایسی دعائیں انسان کے دلوں میں ہوتی ہیں زبان پہ نہیں لا سکتا. مالک ذکر کے صدقے میں بانیان آپ تمام حاضرین کی ایسی دعاؤں کو مستجاب فرمائے. ہمارے وقت کے امام کو ہم سے راضی فرمائے. ہماری سب سے بڑی دعا امین ضرور کہیے گا. مالک حجت دارہ بقیت اللہ منتقم وارث خون حسین امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرمائے. ہمیں ان کے اوان و انصار میں محشور فرمائے. ان کے قدموں میں شہادت نصیب فرمائے. اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات پڑھیے. اللہم صلی علی محمد والی محمد وجل. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. یا اللہ. قبلہ تو جو ہے کہ کچھ عرض کروں. عزیزان گرامی صاحبان ذوقار برادران اسلام محبان اہل بیت علیہم السلام عاشقان امیر المومنین علیہ السلام، میں نے آپ کے سامنے نبی کا ایک فرمان تلاوت کیا کہ جس میں نبی نے مولا علی علیہ السلام کا تعارف فرمایا کہ نبی نے کہا الحق مع علی وعلی مع الحق. لوگو حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے. اگر یہاں پہ فرمان رک جاتا
تو قیامت تک ہر بندہ در بدر کی ٹھوکریں کھاتا اور حق تلاش کرتا رہتا ہے۔ نبی نے کہا تم نے حق تلاش نہیں کرنا، تم علی تلاش کرو۔ تم حق تلاش نہ کرو، تم علی تلاش کرو۔ اگر تم علی تک آ گئے حق تم تک آ جائے گا۔ اب نبی نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے کہ اللہم ادر الحق حیثما دار علی، بر الہ حق کو ادھر موڑ جدھر علی موڑتا جاتا ہے۔ یعنی نبی نے بتایا کہ حق علی کے پیچھے پیچھے ہوتا ہے، جہاں علی ہوگا وہاں حق ہوگا۔ اب ساری کائنات اگر حق چاہتی ہے وہ علی کے دروازے پہ آ جائے۔ اگر علی گھر میں ہوں گے حق وہاں پر ہوگا، اگر علی مسجد میں ہوں گے حق وہاں پر ہوگا، اگر علی میدان میں ہوں گے حق وہاں پر ہوگا۔ بندے پریشان ہو جاتے ہیں، اگر کہیں جنگ ہو رہی ہو تو ہمیں کیسا پتہ چلے گا حق کہاں ہے باطل کہاں ہے؟ نبی نے کہا جہاں حق ہوگا وہاں علی ہوگا، جہاں علی ہوں گے وہاں حق ہوگا۔ اگر علی گھر میں تو حق وہاں پہ ہے، اگر علی مسجد میں ہے تو حق وہاں پہ ہے۔ جنگ کے میدان میں جہاں علی ہوگا حق وہاں ہوگا۔ کہ نبی نے کہا علی آگے آگے ہوتا ہے، حق پیچھے پیچھے ہوتا ہے۔ بر الہ علی کو ادھر موڑ، حق کو ادھر موڑ جدھر علی مڑتا جاتا ہے۔ اب قبلہ کبھی بندے کو زندگی میں پتہ چلتا ہے یہ حق کیا ہے، اور جسے زندگی میں پتہ نہ چلے اسے مرنے کے بعد اس کے وارث شانوں پہ اٹھا کے قبر میں لٹا کے عالم کو بلا کے شانہ ہلا کے گا کے بتاتے ہیں سن حق کیا ہے۔ پھر عالم اسے قبر میں بتا رہا ہوتا ہے ان الموت حق والبعث حق والنشور حق وسؤال منکر ونکیر فی القبر حق وتطایر الکتب حق والمیزان حق والصراط حق والجنت حق۔ جسے نہ پتہ چلے زندگی میں اسے قبر میں لٹا کے شانہ ہلا ہلا کے بتا رہے ہوتے ہیں یہ موت کا آنا حق ہے، تیرا قبر میں اتارا جانا حق ہے، ابھی منکر و نکیر کا سوال کرنا حق ہے، تیرا نامہ اعمال کھولا جانا حق ہے، تیرا نامہ اعمال تولا جانا حق ہے، تیرا پولیس صراط سے گزرنا حق ہے، تیرا جنت میں جانا حق ہے۔ یعنی اسے مرنے کے بعد بتا رہے ہو موت سے لے کے قبر تک، قبر سے پولیس صراط تک، پولیس صراط سے جنت تک ہر مرحلہ حق ہوتا ہے۔ اور نبی نے کہا جہاں حق ہے وہاں علی ہے۔ اللہ جانے کسے جملہ سمجھ آیا ہے؟ نبی نے کہا جہاں حق ہے وہاں علی ہے، جہاں علی ہے وہاں حق ہے۔ اور مرنے کے بعد کہتے ہو موت سے لے کے قبر تک، قبر سے پولیس صراط تک، پولیس صراط سے جنت تک ہر مرحلہ حق ہے، تو پھر ماننا پڑے گا ہر جا علی ملیں گے۔ نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے۔ نگر گلی گلی علی نگر نگر گلی گلی علی امام لارا حیدری حیدری۔ اکیلے میرے بھائی کی آپ سے آواز زیادہ بلند ہو رہی تھی، شاید آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس نے نعرہ لگایا ہے، یہ ایک رسم ہے، میں نے آگے سے علی علی بولنا ہے۔ قبلہ علی کا نام مومن و منافق کی پہچان ہوتا ہے، علی کا نام بلند آواز سے لیا کیجئے، ایسے نہیں۔ نعرہ حیدری۔ کہ نبی نے کہا جہاں حق ہوگا وہاں علی ہوگا۔ میرے سامنے اکثر چہرے وہی ہوں گے جو خود کو شیعہ حیدر کرار کہتے ہیں۔ نبی نے کہا علی آگے آگے، حق علی کے پیچھے پیچھے ہوتا ہے۔ اب میرے سامنے اکثر چہرے شیعہ حیدر کرار کے ہیں، جائیے اپنے مرضی کے عالم کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھو شیعہ کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ توجہ ہے نا؟ شیعہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قبلہ مذہب مسلک کی قید نہیں ہے، کسی بریلوی عالم سے پوچھ لیں، دیوبندی اہل حدیث سے پوچھ لیں، عیسائی سے پوچھ لیں جو عربی جانتا ہے۔ شیعہ کا عربی میں مطلب یہ ہے جو جس کے پیچھے چلے وہ اس کا شیعہ ہوتا ہے۔ شیعہ کا مطلب کیا ہے؟ جو جس کے پیچھے چلے
وہ اس کا شیعہ ہوتا ہے۔ نبی نے کہا بار الہا حق کو علی کے پیچھے چلا، بار الہا حق کو علی کا شیعہ بنا۔ نبی دعا کر رہے تھے حق کو علی کا شیعہ بنا، اور قبلہ ناز کیا کر جو بھی اپنے دل میں علی کی محبت محسوس کرتے ہو، اور صرف حق کا معیار ہی علی نہیں ہے، نبی نے کہا مومن و منافق کی پہچان بھی علی ہے۔ جملہ میرا نہیں، میں حوالہ دے کے بات کرتا ہوں۔ قبلہ صحیح بخاری کے بعد برادران اہل تسنن کا عقیدہ ہے کہ صحیح مسلم صحیح ترین کتاب ہے۔ صحیح مسلم کے اندر اہل سنت امام مسلم نیشا پوری نے ایک باب باندھا، اس کا نام رکھا باب الایمان، کہ اس میں وہ حدیثیں جمع کروں گا جس سے پتہ چلے مومن کون ہے منافق کون ہے۔ وہ لکھتے ہیں نبی نے فرمایا یا علی حبک ایمان وبغضک نفاق، علی جس دل میں تیری محبت ہے وہ مومن ہے، جس دل میں تیرا بغض ہو وہ منافق ہے۔ اور پھر جملہ میرا نہیں، صحابی رسول کا ہے، جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب ان سے سوال ہوا نا کہ مکہ فتح ہو گیا، لوگ جوک در جوک مسلمان ہونے لگے، لشکر کے لشکر کلمہ اسلام پڑھنے لگے، کہا عبداللہ ابن عباس تمہیں کیسے پتا ہوتا تھا کہ اگر آج سینکڑوں لوگوں نے کلمہ اسلام پڑھا ہے، ان میں کون دل سے اسلام لا رہا ہے اور کون نفاق کے پردے میں مسلمان ہو رہا ہے؟ جناب ابن عباس نے کہا ہمیں نبی نے ایک نسخہ دیا ہوا تھا کہ مومن و منافق کا معیار کیا ہے، کہ جیسے ہی کوئی کافر کلمہ اسلام پڑھتا تھا ہم اس کے سامنے علی کے فضائل شروع کر دیتے تھے، جیسے ہی کوئی کافر کلمہ اسلام پڑھتا تھا ہم اس کے سامنے علی کے فضائل پڑھتے تھے، اگر اس کا چہرہ گلاب کی طرح کھل جاتا ہمیں یقین ہو جاتا یہ پکا مومن ہے، اگر پیشانی پہ شکن آ جاتی ہمیں یقین ہوتا پکا منافق ہے۔ ہم چہروں سے پہچان لیتے تھے کہ لوگوں کے چہرے بتا دیتے ہیں یا مومن ہے یا منافق ہے، ہم علی کا ذکر چھیڑ دیتے تھے اور اس سے پتہ چلتا تھا مومن ہے یا منافق ہے۔ اور یہ نبی کے صحابہ میں سب سے بڑے مفسر قرآن ہے، انہیں حبر الامہ کہا جاتا ہے کہ یہ امت کی روشنائی ہے۔ اور جب ایک دفعہ شام کے حاکم سے کسی نے کہا نا اگر تم مدینے جاؤ تو عبداللہ ابن عباس کا درس تفسیر قرآن سننا، عبداللہ ابن عباس درس تفسیر قرآن میں ایسے لگتا ہے قرآن کم سنا رہا ہے، علی کے فضائل زیادہ سنا رہا ہے، کہ صحابہ کے درس تفسیر قرآن کا انداز کیا ہے، جو سب سے بڑے مفسر قرآن تھے۔ اب شام کا حاکم مدینے آیا، مسجد نبوی میں گیا، پیچھے جا کے مسجد نبوی میں بیٹھ کے دیکھا کہ ابن عباس درس تفسیر قرآن دے رہا ہے، اور ایسے ہی جیسے ابن عباس نے قرآن شروع کیا ایک آیت کی تلاوت کی، تفسیر بیان کرتے ہوئے اس میں علی کا چہرہ دکھا دیا، پھر دوسری آیت کی تلاوت کی، درس تفسیر قرآن دیتے ہوئے اسے علی کا شان نزول بتا دیا۔ جیسے ہی درس تفسیر قرآن ختم ہوا یزید کا بابا کھڑا ہو گیا، کہا ابن عباس تو درس تفسیر قرآن سنا رہا ہے یا علی کے فضائل سنا رہا ہے؟ تو درس تفسیر قرآن سنا رہا ہے یا تو علی کے فضائل سنا رہا ہے؟ اب شیعہ نے حیدر کرار سر اٹھائیے، جملہ لوہے دل پہ نقش کیجئے، باقی ہر بندہ ہمارا مہمان ہے، وہ گھر جا کے یہ جملہ سوچے، جیسے ہی کہا نا تو درس تفسیر قرآن سنا رہا ہے یا علی کے فضائل سنا رہا ہے، ابن عباس اپنی جگہ سے اٹھے، اکیلے نہیں اٹھے، قرآن کو ساتھ اٹھایا، قرآن کو اٹھا کے شام کی حاکم کی آغوش میں رکھا، کہ شام کے حاکم تو اپنے مرضی کی قرآن کی آیت نکال، اس کے اندر سے علی میں تجھے دکھاؤں گا۔ تو اپنے مرضی کی آیت نکال لے، اس کے اندر علی میں تجھے دکھاؤں گا۔ اس لیے جب ابن عباس سے کسی نے کہا نا تو ہر وقت علی کے فضائل نہ پڑھا کر،
ابن عباس نے کہا تو یہ کہنا چاہتا ہے میں قرآن نہ پڑھا کروں؟ کہا میں نے قرآن کی بات نہیں کی، میں نے فضائل علی کی بات کی ہے۔ جناب ابن عباس کہتے ہیں تو نے قرآن پڑھا ہی کہا ہے، علی کے قصیدے کو قرآن کہتے ہیں۔ تم نے بصیرت سے قرآن پڑھا ہی کہا ہے، اور یہی نبی نے جس علی کو مومن و منافق کی پہچان اور معیار بتایا، آج 1400 سال بعد بھی نبی کی حدیث کے مطابق معیار وہی ہے، میزان وہی ہے۔ اور قبلہ ہم نے دیکھا کچھ عرصہ پہلے آوازیں بلند ہو رہی تھی، یہاں تک کہ کئی علاقوں میں درخواستیں دی گئی تھانوں میں، یہ جو گلدستہ آذان پر مؤذن اشہد ان علی ولی اللہ کہہ رہا ہوتا ہے، لوگوں نے کہا کہ یہ نام روکا جانا چاہیے۔ لوگوں نے کہا یہ نام سن کے ہمیں دہشت ہوتی ہے، ہمیں دہشت گردی لگتی ہے۔ علی کے شیعوں سر اٹھاؤ اور ناز کیا کرو، آپ کے دل میں علی کی محبت ہے۔ 1400 سال بعد کہا گیا علی کا نام آذانوں میں سن کے ہمیں دہشت ہو رہی ہوتی ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں۔ ان کے آباء و اجداد کو جنگ کے میدان میں علی دیکھ کے دہشت ہوتی تھی، آج ان کی اولادوں کو علی سن کے دہشت ہو رہی ہے۔ جن کے آباء و اجداد کو جنگ کے میدان میں علی دیکھ کے دہشت ہوتی تھی، آج انہیں گلدستہ آذان پہ علی کا نام سن کے دہشت ہو رہی ہے، اور کوئی یہ سمجھے کہ علی کا ذکر رک جائے گا، نہیں رکے گا۔ اکثر آپ بھی پریشان ہو جاتے ہیں میرے نوجوان کہ شاید کچھ عزاداری پہ سختیاں ہو گئی، علی کے ذکر پہ سختیاں ہو گئی، شاید اب ہم عزاداری نہیں کر سکتے، شاید حسین کا ذکر نہیں کر سکتے۔ قبلہ یہ زمانہ کچھ بھی نہیں، بنو امیہ کے زمانے میں بھی علی کا ذکر ہوتا رہا۔ یہ زمانہ کچھ بھی نہیں، علی کی محبت میں دیواروں میں زندہ چنوایا گیا، پھر بھی علی کا ذکر ہوتا رہا۔ تم کہتے ہو کہ علی کا نام آذانوں میں نہیں آنا چاہیے، جاؤ فتح مکہ پڑھ لو۔ جیسے ہی مکہ فتح ہوا، نبی نے صحابی رسول بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا جا بلال تو کعبہ کی چھت پہ کھڑا ہو جا اور کعبہ کی چھت پہ کھڑا ہو کے آذان دے۔ جناب بلال کعبے کی چھت پہ گئے، کہتے ہیں جیسے ہی کعبے کی چھت پہ گیا میں فوراً نیچے اتر آیا، میرے ذہن میں ایک مسئلہ آیا، جب میں کعبہ سے نیچے زمین پہ کھڑا ہو کے آذان دیتا تھا میرا رخ ہوتا تھا کعبہ کی طرف۔ یہ جو 5-6 بندوں نے ہاتھ اٹھائے ہیں انہیں میں داد دیتا ہوں اور باقی بندوں کی مشکل آسان کر دیتا ہوں۔ جب میں فرش پہ کھڑا ہوتا تھا میرا رخ ہوتا تھا کعبہ کی طرف، کہ اب میں کھڑا ہوں کعبہ کی چھت پر، میرا رخ کدھر ہونا چاہیے؟ بلال چھت سے نیچے آ گیا، نبیوں کے سردار کے پاس گیا، کہا یا رسول اللہ ایک مسئلہ ہے، جب میں فرش پہ کھڑا ہوتا تھا میرا رخ ہوتا تھا کعبہ کی طرف، اب میں کعبہ کی چھت پہ کھڑا ہوں آذان دیتے ہوئے میرا رخ کدھر ہونا چاہیے؟ نبی نے کہا بلال مجمع میں نگاہ دوڑا، جدھر علی نظر آئے ادھر رخ موڑ لے۔ مولا علی کی ذات پہ بلند تر صلوات۔ توجہ ہے نا کہ نبی نے کہا جدھر علی نظر آئے بلال تو ادھر رخ موڑ لینا۔ اب میرے تمام برادران اسلام میں نے یہ روایت پڑھی تو میں سوچنے لگا جیسے آپ میں سے بھی 2-3 بندے سوچ رہے ہیں نبی نے یہ کیوں کہا کہ علی کی طرف رخ کرو؟ نبی یہ کہہ دیتے محمد مصطفیٰ کی طرف رخ کر لو، کہ نبی نے یہ کیوں کہا بلال جدھر علی ہو ادھر منہ موڑ لینا؟
یہ کیوں نہیں کہا جدھر سید الانبیاء ہے ادھر رخ کر لینا؟ پھر میں نے کتاب میں حدیث پڑھی، قبلہ شیعہ 10 حوالے میرے ذہن میں ہے، اہل سنت کی 2 کتابوں کا حوالہ دے رہا ہوں، ایک اسد الغابہ، دوسری کنوز الحقائق۔ اس میں روایت ہے کیوں کہا کہ علی کی جانب رخ موڑ لینا؟ پھر میں نے روایت پڑھی، اہل سنت علماء نے لکھا نبی ایک قدم آگے بڑھے، علی کے شانوں پہ ہاتھ رکھ کے کہا یا علی مثلو کافی امتی کمثل الکعبہ۔ جسے عربی سمجھ آئی ہے میری دعا ہے مولا اسے اگلے سال سے پہلے نجف کی زیارت کرائے، اور جنہیں عربی سمجھ نہیں آئی میں ان کے لیے ترجمہ کر رہا ہوں۔ نبی نے علی کے شانوں پہ ہاتھ رکھ کے کہا یا علی مثلک فی امتی کمثل الکعبہ، علی تیری میری امت میں مثال ایسی ہے جیسے کعبہ ہوتا ہے۔ علی تو میری امت میں کعبہ کی مثال ہے، علی تیری مثال وہی ہے جو کعبہ کی مثال ہے۔ یعنی کیا نبی نے کہا کعبہ بھی کعبہ ہے، علی بھی کعبہ ہے، کعبہ بھی کعبہ ہے۔ یہاں بیٹھ کر ہزاروں میل دور خانہ کعبہ کی قدر کرنے والوں سر اٹھاؤ اور علی کو سمجھو۔ نبی نے کہا علی کی مثال کعبہ جیسی ہے، یعنی کعبہ بھی کعبہ ہے، علی بھی کعبہ ہے، کعبہ بھی قبلہ ہے، علی بھی قبلہ ہے، مگر دونوں میں فرق ہے۔ کعبہ پیشانیوں کا قبلہ ہے، علی دلوں کا قبلہ ہے۔ کعبہ پیشانیوں کا قبلہ ہے، کعبہ کی بارگاہ میں پیشانیاں جھکتی ہیں، علی کی بارگاہ میں دل جھک جاتے ہیں۔ نبی نے کہا علی کی مثال کعبہ جیسی ہے، قبلہ کعبہ صرف بیت اللہ ہے۔ سار اٹھائیے جملہ اذہان عالیہ پہ نقش کیجئے، کعبہ صرف بیت اللہ ہے، علی ید اللہ ہے، لسان اللہ ہے، وجہ اللہ ہے، اذن اللہ ہے، مشیت اللہ ہے، سر سے لے کے پاؤں تک ولی اللہ ہے۔ کعبہ صرف بیت اللہ ہے، علی وجہ اللہ ہے، ید اللہ ہے، لسان اللہ ہے، عین اللہ ہے، اذن اللہ ہے، مشیت اللہ ہے، سر سے لے کے پاؤں تک علی ولی اللہ ہے۔ اور پھر نبی نے کہا سنو کعبہ کو دیکھنا بھی عبادت، علی کو دیکھنا بھی عبادت، کعبہ دیکھو پھر بھی عبادت، علی کا چہرہ دیکھو پھر بھی عبادت۔ مگر برادران اسلام کعبہ اور علی دونوں میں ایک فرق ہے، ہاتھ میں تسبیح پکڑ کے کعبہ کعبہ کہتے رہو یہ عبادت نہیں ہوتی۔ نبی نے کہا ہاتھ میں تسبیح پکڑ کر علی علی کہنا بھی عبادت ہوتا ہے۔ کعبہ کعبہ کہنا عبادت نہیں ہے، علی علی کہنا بھی عبادت ہوتا ہے۔ اور قبلہ یہی وجہ ہے کہ 4 مصروں میں شاعر نے علی سمجھا دیا۔ وہ کہتا ہے کہ شجر جب حرف زن ہوتے ہیں خنچے بول پڑتے ہیں، علی کا ذکر آ جائے تو شجر بول پڑتے ہیں۔ کہتا ہے شجر جب حرف زن ہوتے ہیں خنچے بول پڑتے ہیں، علی کا ذکر آ جائے تو شجرے بول پڑتے ہیں۔ کہتا ہے علی کے ذکر میں یارو تقیہ غیر ممکن ہے۔ تقیہ کہتے ہیں اپنا عقیدہ چھپا لینا، وہ کہتا ہے علی کی محبت اور ذکر میں عقیدہ نہیں چھپ سکتا۔ کیسے؟ علی کے ذکر میں یارو تقیہ غیر ممکن ہے، زبانیں چپ بھی ہو جائیں تو چہرے بول پڑتے ہیں۔ علی کے ذکر میں یارو تقیہ غیر ممکن ہے، عقیدہ چھپا ہی نہیں سکتا بندہ، اگر زبان سے کچھ نہ کہے تو چہرے سے پتہ چل جاتا ہے مومن ہے یا منافق ہے۔ اور آپ ناز کیا کرو کہ آپ کے دل میں امیر المؤمنین کی محبت و ولایت کا عقیدہ ہے۔ قبلہ بندہ نماز تہجد پڑھے، پھر
نماز فجر پڑھے اور سر سجدے میں رکھ دے، اس ایک نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے کہ میرے دل میں نبی کے بعد ائمہ کی ولایت و امامت کا عقیدہ ہے، اس وقت سر سجدے سے اٹھاؤ جب سورج طلوع ہو چکا ہو، اس ایک نعمت کا شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ چونکہ آپ کو ماں کی آغوش سے یہ محبت ملی ہے، شاید آپ کو قدر نہ ہو، اگر اس محبت میں خراج دیا ہو پھر پتہ چلتا ہے کہ علی کی محبت میں تمہارا گھر گرایا گیا ہو، علی کی محبت میں تمہارا مال لوٹا گیا ہو، علی کی محبت میں تمہاری اولاد کو ذبح کیا گیا ہو، پھر پتہ چلتا ہے کہ علی سے عقیدت کا معیار کیا ہوتا ہے۔ اور عزیزو، چونکہ میرے بھائی آگے جنہوں نے میرے بات پڑھنا ہے، یہی وجہ ہے کہ جب حسین نے کہا تھا نا کربلا میں، اور میں یہ حوالہ دیتا ہوں اہل سنت کتاب کا تاکہ میرے جو اہل سنت بھائی ہیں ان کے لیے آسانی ہو، کتاب کا نام ہے جنابع المودہ، سلمان قدوسی حنفی لکھتا ہے کہ 10 محرم کو حسین نے لشکر یزید سے کہا لما تقتلوننی، حسین کو کیوں قتل کر رہے ہو؟ لشکر یزید نے ایک جواب دیا، حسین بغضاً لأبی کا، تجھے تیرے باپ کے بغض میں قتل کر رہے ہیں۔ جن کے دل میں علی کا بغض تھا وہ کربلا میں حسین کے مقابلے میں آ گئے، اور میرے شیعہ سنی عزاداروں، دشمن دشمنی میں بھائی مار دیتا ہے، بیٹے مار دیتا ہے، بھتیجے مار دیتا ہے، بھانجے مار دیتا ہے، لیکن غیرت مند دشمن بھی بیٹیوں کا حیا کرتا ہے۔ علی کا دشمن اتنا کم ظرف ہے، وہ علی کے بدلے علی کی بیٹیوں سے لے رہے تھے۔ عزاداروں، بس 2 جملے سن لیجئے تاکہ آنکھ سے کیے ہوئے گناہ معاف ہو جائیں۔ جب حسین چلنے لگے ہیں نا میدان کی طرف، اور ذوالجناح آگے نہیں بڑھا کہ 4 سال کی سیدہ ذوالجناح کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہی تھی بابا کے ذوالجناح بابا کو مقتل میں نہ لے جا۔ آغا جواد ذہنی تہرانی مقتل کی کتاب میں یہ جملہ لکھتے ہیں کہ مولا حسین رہوار سے نیچے اٹھا کے بیٹی کو اٹھایا، سینے سے لگایا، سر پہ بوسہ دے کے کہتے ہیں سکینہ میں تیرے لیے پانی لے کے آتا ہوں۔ 3 دن کی پیاسی بیٹی نے کہا بابا میں پیاسی رہ لوں گی، مقتل میں نہ جاؤ، میرا بابا میرے پاس رہے۔ یہاں میر انیس نے ایک مرثیہ لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ بچی نے کہا بابا میں آپ کے سینے پہ سوتی ہوں۔ جن کی چھوٹی بیٹیاں ہیں نا وہ یہ جملہ محسوس کریں گے، بابا میں آپ کے سینے پہ سوتی ہوں، جب آپ کا سینہ نہیں ہوگا میں سوؤں گی کہاں؟ کہتے ہیں امیر انیس کے بچی نے کہا، فرمایا نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا، نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا، اگر یہاں کوئی سید ہو مجھے معاف کر دے۔ فرمایا نکلتی نہیں سیدانیاں باہر، اللہ جانے کسے مصرع سمجھ آیا ہے، فرمایا نکلتی نہیں سیدانیاں باہر، سینے پہ سلائے گی تمہیں رات میں مادر۔ اس نے کہا سوئیں گی کہاں؟ پھر علی اصغر، فرمایا رات آئے گی اور دشت میں ہم ہوئیں گے بی بی، اصغر میرے ساتھ وہیں سوئے گا بی بی۔ 4 سال کی بچی گھبرا گئی، فرمایا کیسی ہے یہ باتیں؟ میرا دل روتا ہے بابا، گھر چھوڑ کے جنگل میں کوئی سوتا ہے بابا، کیسی ہے یہ باتیں؟ اور عزاداروں، باپ بیٹی کو چھوڑ کے مقتل میں گیا، اور پھر جب باپ کی شام میں بیٹی سے ملاقات ہوئی تو بیٹی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ آخری جملہ سنیے، آج سے 100-150 سال پہلے کا واقعہ ہے، جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کے روزے کا۔ میں نے 8 سال اس بی بی کے روزے پہ گزارے ہیں۔ جناب سکینہ سلام اللہ علیہ سید ابراہیم دمشقی کی بیٹی کے خواب میں آئے۔ سید ابراہیم دمشقی کی بیٹی کو کہا اپنے باپ سے کہو میری قبر میں پانی آ رہا ہے، میری قبر کہیں اور منتقل کر دے۔
عزادارو جو عبادت کرنے آیا ہے اس کے لیے یہ روایت کر کے اجازت لوں گا۔ عزادارو اگر گناہ کرنے کی وجہ سے دل سنگ دل ہو گیا ہو تو سروں کو جھکا کے گناہوں کی معافی مانگیے۔ دوسرے دن سید ابراہیم کی دوسری بیٹی کے خواب میں حسین کی یتیمہ آئی کہ اپنے باپ سے کہو میری قبر میں پانی آ رہا ہے، میری لاحد کو یہاں سے کہیں اور منتقل کر دیا جائے۔ عزادارو بیٹی نے باپ کو بتایا، بیٹی نے کہا وہ معصوم کی بیٹی ہے، معصومہ ہے، معصوم کی قبر میں نہیں کھول سکتا۔ عزادارو تیسرے دن تیسری بیٹی کے خواب میں حسین کی یتیمہ آئی، اپنے بابا سے کہو میری قبر میں پانی آ رہا ہے، میرا لاشا یہاں سے کہیں اور منتقل کر دیا جائے۔ عزادارو چوتھے دن حسین کی یتیمہ خود سید زادے کی خواب میں آ گئی اور کہا سید ابراہیم پہلے میں نے تیری 3 بیٹیوں کے ذریعے پیغام بھجوایا ہے مگر تو نے میری بات پہ عمل نہیں کیا، اب میں خود تجھے کہنے آئی ہوں میرا تعویذ قبر کھولو اور میرے لاشے کو کہیں اور منتقل کرو، میری قبر میں پانی داخل ہو گیا ہے۔ عزادارو سید ابراہیم نے شام کے علماء کو اکٹھا کیا کہ حسین کی بیٹی پہلے 3 بیٹیوں کے خواب میں آئی ہے، اب میرے خواب میں آئی ہے، اس کی قبر میں پانی داخل ہو گیا ہے، کہتی ہے میرا لاشا کہیں اور منتقل کرو۔ علماء نے کہا اگر معصوم کسی خواب میں آئے وہ خواب سچا ہوتا ہے، اگر حسین کی معصومہ بیٹی تیرے خواب میں آئی ہے اس کا خواب سچا ہے۔ عزادارو خواب کی تعبیر کے لیے جناب سکینہ کے قبر کے گرد پردہ بنایا گیا، سید ابراہیم کی بیٹیوں کو بلایا گیا کہ حسین کی بیٹی کا تعویذ قبر کھولا جائے گا۔ عزادارو تعویذ قبر کھولنے کے بعد جیسے ہی سید ابراہیم کی بیٹیوں نے حسین کی بیٹی کا لاشا دیکھا تینوں بے ہوش ہو گئی۔ عزادارو سید ابراہیم آگے بڑھا، اپنی بیٹیوں کو ہلایا، بیٹیاں ہوش میں نہ آئی۔ سید ابراہیم آگے بڑھا، تعویذ قبر کھول کے دیکھا، سید ابراہیم پہ غشی طاری ہو گئی۔ عزادارو لوگوں نے سید ابراہیم کے چہرے پہ پانی ڈالا، جب سید زادے کو ہوش آئی کہ تو نے قبر میں کیا دیکھا کہ تیری بیٹیاں بے ہوش ہو گئی، تو نے غشی طاری ہوا کیا دیکھا؟ عزادارو سید ابراہیم کہتا ہے آج کے بعد کبھی یہ روایت نہ پڑھنا کہ حسین کی بیٹی کو کفن پہنا کے دفنایا گیا، کہ میں نے قبر میں دیکھا آج بھی حسین کی بیٹی اسی لباس میں دفن ہے جس لباس میں زندان میں قید ہے، کہ میں کیوں بے ہوش ہو گیا؟ آج بھی حسین کی بیٹی کے کانوں سے خون جاری تھا، ہاتھوں میں رسیوں کے نشان